اس رمضان کا ایک بڑا عمل وہ کثرت تلاوت کی شکل کے اندر بھی۔ پچھلے جمعے جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اسی آیت سے جو پہلی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے رمضان کے لیے، ہم نے قرآن کے لیے جس نزول کے لیے مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان کا مہینہ۔ بڑے عجیب نکات جو ہے علماء نے لکھے ہیں۔ قرآن سے استفادے کی پہلی شرط، اللہ رب العزت قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں ہدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن دوسری جگہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ یہاں علماء نے نکتہ لکھا کہ قرآن سے استفادے کی سب سے پہلی شرط وہ تقوی ہے۔ قرآن تو ہر گھر کے اندر ہے، کئیوں کو یاد ہے، لیکن اس قرآن سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس قرآن سے فائدہ تقوی والا اٹھائے گا۔ کافر بھی مطالعہ کرتے ہیں، وہ بھی ترجمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ فرمایا ہدی للمتقین، قرآن سے فائدہ تقوی والا اٹھائے گا۔ تقوی کیسے آئے گا؟ تقوی کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے روزے کو رکھا ہے۔ لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی آئے گا روزے سے، قرآن سے فائدہ ہوگا تقوی کے ذریعے۔ اس سے پتہ چلا رمضان اور قرآن، رمضان اور اس کے اندر روزہ، روزہ اور قرآن، اس کے اندر بہت خاص مناسبت ہے۔ اس لیے اللہ نے اس رمضان کے اندر قرآن کا نزول فرمایا۔ اس رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اسی رمضان کے اندر تراویح کی شکل کے اندر قرآن سنا جاتا ہے۔ اسی رمضان کے اندر گھروں کے اندر مستورات بھی قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی رمضان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل سے قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کی جماعت کروائی، اور جس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا اس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین سے 2 دفعہ دور فرمایا قرآن کریم کا۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن سے استفادے کی شرط وہ تقوی ہے، اور تقوی کے حصول کا ذریعہ جو ہے وہ روزہ ہے۔ اسی کو علماء نے دوسرے انداز کے اندر ذکر کیا کہ روزہ باب القرآن ہے، روزہ باب القرآن ہے، یعنی دروازہ ہے۔ کیسے؟ فرمایا دیکھو قرآن کے لیے، قرآن کے فہم کے لیے، قرآن کی سمجھ کے لیے، قرآن کے علوم کے لیے 2 قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک جسمانی طہارت کی ضرورت ہے، ایک روحانی طہارت کی ضرورت ہے۔ جسمانی طہارت کے لیے اللہ نے حکم دے دیا لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا قرآن کو بغیر وضو کے تم ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، وضو اور غسل کے بغیر قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کے ظاہر تک پہنچنے کے لیے تمہاری جسمانی طہارت کی ضرورت ہے۔ قرآن کے ظاہر کو چھونے کے لیے تمہارا باوضو ہونا ضروری ہے۔ اگر غسل کی حاجت ہے غسل کا ہونا ضروری ہے، ورنہ قرآن کے ظاہر تک تم پہنچ نہیں سکتے ہو، ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، چھو نہیں سکتے ہو۔ لہٰذا ظاہر تک پہنچنے کے لیے جسمانی طہارت کی ضرورت ہے، اور قرآن کی روح تک پہنچنے کے لیے تمہاری روح کا پاک ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا جس طرح جسمانی طہارت کے لیے وضو کی ضرورت ہے، روحانی طہارت کے لیے تقوی کی ضرورت ہے۔ جسمانی طہارت کے بغیر قرآن کو چھو نہیں سکتے ہو، روحانی طہارت کے بغیر قرآن کو سمجھ نہیں سکتے ہو، تو جسمانی طہارت کے لیے وضو ضروری اور روحانی طہارت کے لیے تقوی ضروری۔ جسمانی طہارت کے لیے وضو کے لیے پانی کا استعمال کرو گے، اور روحانی طہارت اور تقوی کے لیے روزہ رکھو گے۔ اس سے پتہ چلا اللہ نے قرآن اور روزے کے اندر یہ خاص نسبت اور مناسبت رکھی ہے۔ اسی لیے جب رمضان آتا ہے ہر طرف سے قرآن کی بہاریں اور تلاوتیں شروع ہو جاتی۔ میں نے عرض کیا رمضان کی ایک بڑی عبادت جو ہے وہ کثرت تلاوت ہے، اور اللہ پاک نے ان دونوں کے اندر بڑی خاص جو ہے خاصیتیں اور ایک طرح کی مشترک چیزیں بھی رکھی ہوئی۔ اللہ نے دونوں کو سفارشی بنایا، اللہ نے دونوں کو قیامت والے دن کا سفارشی بنایا ہے،
اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا تو اس کے اندر رب تعالیٰ کے ہاں جب سفارشی پیش ہوں گے، ایک طرف قرآن آئے گا، دوسری طرف سے روزہ آئے گا، اور قرآن کہے گا مولا میں نے اس کو راتوں کو جو ہے وہ کھڑا رکھا، یہ سوتا نہیں تھا، مجھے سنتا تھا اور پڑھتا تھا اور تلاوت کیا کرتا تھا، اے اللہ میری سفارش قبول کر۔ اور اس طرف سے پھر روزہ کہے گا مولا کریم میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، میری سفارش قبول کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دونوں کی سفارش اللہ پاک قبول فرمائیں گی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے قرآن کس کا سفارشی بنے گا اور کیوں سفارشی بنے گا؟ دنیا کے اندر آپ جب کسی کو اپنی سفارش کا کہتے ہیں بھائی فلانے ذرا میری سفارش کر دے، وہ ایسے ہی منہ اٹھا کر آپ کی سفارش نہیں کرتا ہے، پیچھے کوئی تعلق ہوتا ہے تو سفارش ہوتی ہے، کوئی سلام دعا ہوتی ہے تو سفارش ہوتی ہے، کوئی قربانی بیچ میں ہوتی ہے تو تب یہ اپنا جو ہے نا جی وہ جو ووٹر سپورٹر پیچھے جا کر وہ سفارش ہوتی ہے، کوئی سلام دعا نہ ہو اور جان پہچان نہ ہو، آنا جانا نہ ہو، وہاں پر پھر کوئی سفارش نہیں کرتا۔ قرآن بھی اس کی سفارش کرے گا جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا، قرآن اس کی سفارش کرے گا جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوگی، قرآن اس کی سفارش کرے گا جس کی محبت قرآن کے ساتھ ہوگی، قرآن اس کی سفارش کرے گا جس کی محبت قرآن والوں کے ساتھ ہوگی، قرآن اس کی سفارش کرے گا جس کی محبت قرآن کو سمجھنے والوں کے ساتھ ہوگی، قرآن اس کی سفارش کرے گا جس کی محبت ان مدارس، مکاتب، علماء، حفاظ، قراء کے ساتھ ہوگی جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن کو بنایا ہوا ہے۔ اس لیے کہ یہ تعلق اور نسبت کی بات ہے، تم قرآن والوں سے محبت کرو گے، تم قرآن سے تعلق رکھو گے، تب کل جا کر قرآن بھی تمہاری قیامت والے دن سفارش کرے گا۔ لہٰذا اگر سفارش چاہتے ہو، قرآن کی سفارش چاہتے ہو، اللہ کے کلام کی سفارش چاہتے ہو، تو پھر اس کے ساتھ تعلق بنانا پڑے گا۔ پھر یہ ذہن سے نکال دو میرا بیٹا حافظ بنے گا کہاں سے کھائے گا، میرا بیٹا عالم بنے گا کہاں سے کھائے گا، میرا بیٹا حافظ بنے گا وظیفے اکٹھے کرے گا، وہ چندے مانگے گا۔ یہ جو تمہاری ذہنیت جو ہے، پھر اس چیز کو ذہن سے نکالو۔ جو رب جنگل کے اندر سور کو کھلاتا ہے، جو رب جو ہے کسی جو ہے نجس کتے کو کھلاتا ہے، جو رب جو ہے سانپ کو بھوکا نہیں سونے دیتا ہے، جو رب جانوروں کو کھلاتا ہے، وہ رب قرآن پڑھنے والوں کو کیسے بھوکا رکھ سکتا ہے؟ وہ قرآن پڑھانے والوں کو کیسے بھوکا رکھ سکتا ہے؟ وہ قرآن کی تعلیم دینے والوں کو کیسے جو ہے ذلیل کر سکتا ہے؟ اللہ کا قرآن یہ عظمت والا قرآن جو پڑھائے گا، اللہ اس کو بھی وہی عظمت عطا فرمائے گا۔ اللہ نے اس کتاب کو عظمت دے دی، لہٰذا جو کسی عظیم چیز کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، اللہ نسبت کی برکت سے اس کو بھی عظیم کر دیتا ہے۔ لہٰذا میں نے عرض کیا کہ روزے کا، رمضان کا ایک بڑا عمل کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، قرآن کریم کی تلاوت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، اقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، یہ کل قیامت والے دن اپنے صاحب کی سفارش کے لیے آئے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، من قرأ حرفا کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، ایک حرف کے بدلے اللہ ایک نیکی دے گا، اور فرمایا ایک کے بدلے اللہ 10 دے گا، جو 3 حرف پڑھے گا اللہ اس کو 10 نیکی عطا فرمائے گا۔ کوئی بھی دنیا کے اندر اتنا سخی نہیں ہوتا، تمہاری تنخواہ 10,000، وہ کہ چلو جی 10 کے بدلے تمہیں 30 دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں 10 نیکیاں لے کر آؤ، 10 کے بدلے 30 لے کر جاؤ، اور رمضان کے اندر ہر نیکی 70 گنا بڑھا دی۔ تو اس لیے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اور پورا سال اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو۔ انشاءاللہ جب ایسا وقت آئے گا، حدیث میں آتا ہے، قبر کے اندر اکیلا پڑا ہوا، جب یہ دائیں دیکھے گا حسین و جمیل چہرے والا، کہا تو کون؟ کرامن کاتبین کہیں گے درمیان سے ہٹ جا، ہم اس کا حساب کتاب۔ وہ کہے گا میں نہیں ہٹ سکتا، میرے سامنے حساب کتاب۔ کہا ہے کون؟ فرمایا میں وہ قرآن ہوں، وہ قرآن ہوں۔ جب جو ہے
جب اس نے اس وقت مجھے نہیں چھوڑا، آج جب سب نے اس کو چھوڑ دیا، آج میں بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ جب تک اس کو میں اللہ رب العزت کے جو ہے اس مہمان خانے میں نہیں پہنچا دیتا، اس وقت تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں۔ تو خود اندازہ کرو اس وحشت والی جگہ کے اندر اگر کوئی تسلی والا آ جائے، ایک بندہ کہیں پردیس کے اندر بیمار ہو جائے، وہاں اس کو کوئی اپنی زبان والا مل جائے، اپنے علاقے وطن والا مل جائے، اس کو کتنی تسلی ہوتی، چلو کوئی یہاں پر جاننے والا مل گیا۔ اور قبر کے اندر کوئی تسلی دینے والا آ گیا، خود اندازہ کرو کتنی بڑا عمل ہے۔